السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آپ لوگ سن رہے ہیں عید الاضحیٰ کے احکام و مسائل پارٹ نمبر 7، قربانی کا جانور ذبح کرنے کا طریقہ۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان قربانی اپنے ہاتھ سے کرے۔ اپنے ہاتھ سے کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ آپ باہر سے کسی کو بلا کے لائیں یا امام صاحب آئیں گے تو ہی آپ کی قربانی جائز ہوگی یا وہی کر سکتے، نہیں، خود آپ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ میں سے ہر ایک کر سکتا ہے۔ گھر والے کو خود کرنی چاہیے، جس کی قربانی وہ خود کرے۔ طریقہ معلوم نہیں، طریقہ سیکھ لے، دعا یاد نہیں تو دعا یاد کر لے، لیکن افضل اور بیسٹ یہی ہے کہ انسان خود اپنے ہاتھوں سے قربانی کرے۔ اگر خواتین کوئی کرنا چاہے تو خاتون بھی اپنے ہاتھ سے قربانی کر سکتی ہے، مرد کرے یا خاتون کرے کوئی فرق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے ہاتھ سے ہی قربانی کرتے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے گئے تھے خود، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے گئے تھے تو مینا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا۔ 63 یعنی 63 اونٹوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا۔ دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 1218۔ ذبح کرنے سے پہلے چاقو تیز کر لینی چاہیے اچھی طرح سے۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جانور کو ذبح کرنا چاہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے چاقو کو، اپنی چھری کو تیز کر لو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ یہ حدیث ہے سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2814۔ ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو لٹا دیا جائے اور جانور کا رخ یعنی چہرہ قبلہ کی طرف کر دیا جائے، اور ذبح کرنے والا انسان اپنے پیر کو جانور کے اوپر رکھے اور اس کے بعد دعا پڑھ کے جانور ذبح کرے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب انہوں نے قربانی کی تو آپ نے قبلہ رخ کر دیا جانور کا، یعنی جانور کا چہرہ فیس قبلہ کی طرف، یعنی جس طرح نماز پڑھتے ہیں اس طرف کر دیا، اور آپ نے دعا پڑھی بسم اللہ واللہ اکبر، اور اپنے پیر کو جانور کے اوپر رکھا اور پھر ذبح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5558۔ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جانور ذبح کرتے تو اس کا رخ قبلہ کی طرف کر دیتے تھے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 2795۔ تو یہ ذبح کرنے کا طریقہ ہوا گائے، بیل، بکرا، بکری، بھیڑ، ان جانوروں کو۔ رہی بات اونٹ کی، تو اونٹ کے ذبح کرنے کا طریقہ سب سے ہٹ کے ہے، اور وہ یہ ہے کہ اونٹ کھڑا رہے گا اور اس کے ایک پیر کو، یعنی اگلا پیر، اونٹ کے اگلا پیر بایاں پیر کو باندھ دیا جائے، باقی 3 پیروں پر اونٹ کھڑا ہوگا، اور تیز چاقو سے یا دھاردار کوئی چیز سے اونٹ کے حلق میں، جس کو حلقوم کہتے ہیں، حلق، وہاں پر چاقو مارا جائے۔ اس کے بعد خون بہے گا، خون بہنے کے بعد اونٹ خود بخود نیچے گر جاتا ہے۔ یہ اونٹ کے ذبح کرنے کا طریقہ، یعنی اونٹ کو لٹایا نہیں جائے گا بلکہ کھڑے کھڑے اونٹ کو ذبح کیا جائے گا۔ ذبح نہیں بلکہ اس کو نہر کہتے ہیں، اونٹ کو نہر کرنا۔ نہر کا مطلب یہی ہے، نہر یعنی حلقوم کو نہر کہتے ہیں۔ کھڑے کھڑے اس کے حلق کے اندر چاقو مارا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو اسی طرح سے ذبح کیا، کھڑے کھڑے حلق میں چاقو مارا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اونٹ کے علاوہ دوسرے جو جانور ہے اس کو لٹا کر کے ذبح کیا جائے گا۔ کچھ لوگ یعنی غیر مسلم، خاص کی ہندوؤں میں، جب وہ لوگ جانور ذبح کرتے ہیں تو ایک ہی جھٹکے میں ذبح کر دیتے ہیں، یعنی تلوار اتنی زور سے مارتے ہیں کہ گردن الگ ہو جاتی ہے، گردن الگ ہو جاتا ہے جانور کا۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ چاقو تیز ہو یا جس چیز سے آپ ذبح کر رہے ہیں، اور دھیرے دھیرے اس کو ذبح کیا جائے۔ اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس طرح ذبح کرنے سے جانور کے اندر جتنے بھی خون ہے وہ سب باہر نکل جاتا ہے، خون جسم میں بچتا نہیں ہے۔
لیکن اگر ایک ہی مرتبہ میں اگر اس کا گردن الگ کر دیں گے جھٹکے سے مار کر قتل کر کے تو پھر جسم کے اندر خون رہ جائے گا اور انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. تو اس لیے کہتے ہیں نا اسلام کا جو بھی طریقہ ہے سب ایک دم پرفیکٹ ہے. میڈیکل کے حساب سے آپ جائیں ڈاکٹر سے کسی سے پوچھ لیں کسی سائنٹسٹ سے پوچھ لیں تو کہیں گے نہیں اسلام کے اندر جو طریقہ بتایا گیا ذبح کرنے کا کہ دھیرے دھیرے اس کو ذبح کیا جائے یہی طریقہ سب سے اچھا ہے. کیونکہ یہ اسلام کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسلام بنایا ہوا ہے. اس لیے اسلام کا سارا حکم, سارا طریقہ, سارا عمل بالکل پرفیکٹ اور کریکٹ ہے. رہی بات دعا کی, دعا کیا پڑھیں تو بہت ساری دعا ہے ذبح کرنے کی. اس میں سے ایک ہی ہے بسم اللہ واللہ اکبر. تو یہ تو آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہر حال میں, بسم اللہ اللہ اکبر. اس کے علاوہ اور بھی کچھ دعائیں ہیں. تو ایک تو یہ ہوگا کہ آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کر دیں, یا پھر یہ کہ اس کے بعد یہ بھی کہہ دیں بسم اللہ اللہ اکبر, اس کے بعد کہیں اللہم تقبل من کے بعد اس شخص کا نام لیں جس سے کرنا ہے. مثلا محمد ہے تو من محمد و اہلہ لگا دیں. وہ اہلہ یعنی فیملی, اہل و عیال سب اس میں آ جائیں گے, پورے گھر والے. ایک اور دعا جس کے اندر ہے وہ یہ ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. یہ پڑھ لیں, یہ قرآن کی آیت ہے دراصل. اس کے بعد پھر یہ پڑھیں اللہم منک ولک عن عین نون عن, جو نام ہے وہ نام لیجیے جس کے ذکر نہیں ہے, عن محمد عن احمد. اس کے بعد بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے ذبح کر دیں. یہ ساری دعا یاد ہے تو الحمدللہ, نہیں یاد ہے تو کم سے کم بسم اللہ واللہ اکبر اور آگے اللہم تقبل عن یا من لگا کر کے جس کا نام ہے یعنی جس کی طرف سے کرنی ہے اس کا نام محمد احمد جو بھی ہو, وہ اہلہ یعنی گھر والے, یہ بول کر آپ ذبح کر دیں, وہ کافی ہے. دلیل کے دیکھیں سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2795. یہ ہے ذبح کرنے کا طریقہ اور یہ ہے دعائیں. تو بسم اللہ اللہ کو کہنا نہ بھولیں, باقی دعا بھولیں کہ چلے گا لیکن کم سے کم بسم اللہ اللہ اکبر ضرور کہیں آپ. رہی بات آپ نے ذبح کر دی, اب گوشت کی باری آئی تو گوشت کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جائے. عام طور پہ مشہور لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ 3 حصوں میں کر سکتے ہیں لیکن یہ کمپلسری نہیں, آپ کے اوپر ہے. گھر والے اگر زیادہ ہیں تو زیادہ رکھ کے کم بانٹ دیں, گھر والے کم ہیں تو زیادہ باہر بانٹ دیں. تو اس میں اصل بات یہ ہے کہ کھانا بھی ہے اور کھلانا بھی ہے. پڑوسیوں کو کھلایا, غریبوں کو, خاص کر کے غریبوں کا خیال رکھیں, مسکینوں کو دیں, کھانا اور کھلانا ہے. ٹھیک ہے, تو کسی حدیث میں فکس نہیں کیا گیا ہے کہ آپ کو 3 حصوں میں یا 2 حصوں بانٹنا پڑے گا, یہ آپ کی مرضی ہے. لیکن بانٹنا ضرور ہے, پورا بنا کر کے اب بڑے سے فریج میں رکھ کر کے کھاتے ہیں 6 مہینہ, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. لازمی آپ کو بانٹنا بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وَأَطْعِمُوا, کھلاؤ, غریبوں کو بھی کھلاؤ, دوسروں کو دو, بانٹو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا قربانی کا, کہا کہ غریبوں کو کھلاؤ, مسکینوں کو کھلاؤ. رہی بات کہ کیا کوئی حصہ بیچا جا سکتا ہے, لاک ڈاؤن ہے, غربت ہے, چلو ہم نے قربانی کر دی, چلو 5 kg بیچ دیتے. نہیں, قربانی کا معاملہ ایسا ہے کہ کچھ بھی آپ نہیں بیچ سکتے جانور کا, نہ 1 kg نہ 2 kg, نہ سر نہ پیر نہ پایا نہ اس کی منڈی. بیچنا ممنوع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ قربانی کے جانور کا کوئی بھی چیز نہ بیچا جائے. تو کچھ بھی نہیں بیچ سکتے, سب کچھ کھائیے, کھلائیے, بانٹیے. رہی بات چمڑے کی, تو چمڑے کو بیچنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. چمڑا بھی آپ نہیں بیچ سکتے, اس کو صدقہ کر دیجیے, غریب کو, بیوہ کو, یتیم کو, مسکین کو دے دیجیے. چمڑے یعنی اسکن, اس کی جو کھال ہے قربانی کی, اس کو بھی بانٹ دینا ہے, تقسیم کر دینا ہے. اس کو آپ بیچ نہیں سکتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بیچنے سے. رہی بات کیا وہ شخص جو آپ کا جانور ذبح کرنے کے لیے یعنی کاٹنے کے لیے, چمڑا نکالنے کے لیے, قصاب جس کو کہتے ہیں, قصاب آتا ہے, جزار قصاب, کیا اس کو دے سکتے ہیں؟ تو اکثر یہ مشہور ہے کہ لوگ نہیں دیتے ہیں قصاب کو, کہتے ہیں منع ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے قصاب کو یعنی جو جانور کاٹتا ہے اس کو دینے سے منع فرمایا آپ نے, لیکن بطور اجرت کے. اس حدیث کو بیان کرنے والے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور انہوں نے حدیث بیان کرنے کے بعد خود انہوں نے کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجرتین, یعنی بطور اجرت کے, یعنی مزدوری کے طور پر آپ قصاب کو نہیں دے سکتے کہ آپ گوشت آپ کا کاٹنے کے لیے آیا تو کچھ دے دیں تاکہ آپ کو پیسہ نہ دینا پڑے یا کم دینا پڑے, تو یہ منع ہے. لیکن اس کی جو مزدوری ہے, اس کی جو محنت ہے, وہ اپنے پیسے اس کو دے دیے.
اب خوشی سے بطور خوشی کے ہدیہ کے طور پر اگر آپ دینا چاہیں قصاب کو، دے سکتے کہ نہیں؟ دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا نحن نعطیہ من عندنا، کہ ہم لوگ قصابوں کو اپنی طرف سے دیتے تھے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس تعلق سے بھی لوگوں میں غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ قصاب کو بالکل ہی نہیں دیتے، حالانکہ وہ بیچارے غریب مسکین ہوتے ہیں۔ آپ دیجئے، لیکن اس کی جو مزدوری بنتی ہے، پیسے 1000 500 5 درہم ہو یا 100 درہم، 5 درہم کو کرتا نہیں، مثال کہ 500 ہے، 1000 ہے، 2000 ہے، 5000، جو اس کی مزدوری بنتی ہے روپیے میں، پیسے میں، درہم میں، دینار میں، وہ اس کی مزدوری دیجئے، اور گوشت بطور ہدیہ کے جیسے دوسروں کو بانٹتے ہیں ویسے اس کا صاحب کو آپ دے سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، بلکہ دے دینا چاہیے، لیکن محنت کے طور پہ نہیں، مزدوری کے طور پہ نہیں کہ آپ پیسے ڈسکاؤنٹ کروا لیں، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ رہی بات آخری بات اس تعلق سے کہ کوئی حصہ ایسا ہے جانور کا جو ہم نہیں کھا سکتے، مکروہ ہو، ممنوع ہو، نہیں، جانور ایسی چیز ہے جو حلال ہے، گائے، بیل ہو، بکرا، بکری، جو بھی ہو جو ہم کھاتے ہیں حلال، اللہ نے قرار دیا، اس کی ساری چیزیں حلال ہیں، حلال ہے، حرام کچھ بھی نہیں ہے، بس آپ کی پسند کی بات ہے، آپ کو جو پسند ہو کھائیے، نہیں پسند ہو مت کھائیے، لیکن ہم حرام نہیں کہہ سکتے۔ اس کی جو اوجھڑی ہوتی ہے وہ بھی حلال ہے، مکروہ نہیں ہے۔ ویسے مکروہ بھی اگر کہیں تو مکروہ حلال میں ہی آتا ہے، مکروہ مطلب حرام نہیں ہوتا ہے۔ تو گویا کہ جانور کی ساری چیزیں حلال ہیں، اب جو چاہے کھا سکتے ہیں، نہیں کھانا مت کھائیے، لیکن اپنی طرف سے کسی بھی چیز کو حرام نہیں کہنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ تقریباً سارے مسائل قربانی سے متعلق بیان ہو گئے ہیں۔ رہی بات عید الاضحیٰ کی نماز کے طریقے کی، تو اس کا وہی طریقہ ہے جو عید الفطر کا ہے، سیم طریقہ ہے، کچھ بھی الگ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ الگ سے پھر دوسرے درس میں اس کو پھر سے انشاءاللہ بیان کر دیا جائے گا۔ رہی بات کہ قربانی کی شروعات کب سے ہوئی، کس نبی کے زمانے سے ہوئی، کیسے شروعات ہوئی، کب ہوئی، اور قربانی کا مقصد کیا ہے، یہ باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں سنیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔